کچھ اموات خودکشی نہیں ہوتی، کچھ اموات معاشرے کی ہوتی ہیں۔ اویس سلطان کی موت ایک طالب علم کی موت نہیں، بلکہ ہماری بے حسی، ہماری خاموشی اور ہماری ترجیحات کی موت ہے۔ پتہ نہیں کئی اویس سلطان کئی یونیورسٹیوں میں کئی مینٹل ایشوز کے ساتھ جی رہے ہیں، مگر اویس سلطان کی موت ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ گئی، اور ایسا سوال جس کو ایڈریس کرنا، جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بات میں کچھ اس طرح سے سٹارٹ کروں گا کہ کیونکہ میں ایک فارم ڈی کا ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر کا، اور مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹی لائف کے اندر میں نے بھی 5 سال گزارے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یونیورسٹی لائف کے اندر کیا کیا ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بھائی کے لیے، ہم اپنی بھائی کے اس موت کی وجہ سے اس پر بات کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یونیورسٹی لائف ہو یا کوئی اور لائف ہو، آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل جنم لیتے رہتے ہیں۔ آپ کے قریب اچھے دوست ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ آپ کے استاد بھی اچھے ہونے چاہیے جو آپ کے اس ایشو کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر بات کریں، آپ کو سننے کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں، ہماری یونیورسٹیز میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر کئی یونیورسٹیز تو کمپین بھی چلاتی ہیں، کئی یونیورسٹیز پہ سیشنز بھی کرواتی ہیں، مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر ایک بچہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کے اوپر اویئرنیس سیشن کروا بھی رہا ہے یا موٹیویشنل سیشن کروا بھی رہا ہے، تو اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس کو دبایا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے، تم اس طرح کام کرو گے۔ سب سے بڑا بلنڈر، سب سے بڑا مین ایشو یہ ہوتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں پہلے تو کام کروایا ہی نہیں جاتا، اگر کروایا جائے تو اس کے اوپر یہ چیزیں دبائی جاتی ہیں۔ یہ بالکل بھی ہماری یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اٹینڈنس کا ایشو ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں سپلیز کا ایشو ہوتا ہے کہ ایک بچے کی سپلی آ گئی، وہ سپلی سے اگر پھر گرینول سسٹم کی بات کی جائے تو پھر سپرا سپلی آ جاتی ہے، تو پھر اس کا 6 مہینے 1 سال ڈگری لیٹ ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف بچہ بلکہ اس کے گھر والے بھی اس ٹراما سے گزرتے ہیں کہ یار اس بچے کی 1 سال ڈگری لیٹ ہو جائے گی۔ ظاہری بات، اگر کوئی مرد یا عورت 5 سال کی ڈگری میں کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے فائنینشیل کرائسس کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے جاب کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی خوشی سے اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہماری یونیورسٹیز کو دیکھنی چاہیے۔ خاص طور پر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اٹینڈنس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کو یہ تھوڑا سا لیوریج دینا چاہیے اس بات پہ کہ یار اگر اٹینڈنس کا کوئی مسئلہ بن بھی گیا، اگر 75% اٹینڈنس پوری نہیں بھی ہو رہی، تو ان کو کچھ ایٹ لیسٹ کوئی فائن کر کے یا کوئی اور سزا دے کے ان کو پیپر میں بیٹھنے دیا جائے۔ ورنہ آج کل ہمارے اس دور میں، پاکستان میں خاص طور پر، یونیورسٹیز میں اٹینڈنس کے نام پر مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، سپلیز کے نام پہ بھی مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف بچے بلکہ اس کے گھر والے بھی اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں۔ اٹینڈنس اور سپلیز تو ایک الگ ایشو ہے، بلکہ اسی طرح کے کئی اور مسائل یونیورسٹیز لائف میں جنم لے رہے ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا، جن کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے دوستوں کو اگر بتایا جائے یا ہمارے کوئی کولیگز ہوں ان کو اس طرح کی بات ڈسکس کی جائے تو وہ اس بات کا مذاق بناتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید جو سنانے والا ہوتا ہے اس کو مزید جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس پر بہت ضروری ہے بات کرنا، ہماری یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں اور اس کو دیکھا جائے۔ اب میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اس کے اوپر اپنا یہ موقف ضرور دوں گا کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف میں اچھے دوست ہوں جو، اور اچھے ٹیچرز بھی ہوں ایٹ لیسٹ، جن کے اوپر آپ کا بہت زیادہ ٹرسٹ ہو اور آپ کو ان کو اپنے مسائل بتا سکیں اور وہ آپ کو ان کے حل بتا سکیں۔ اکثر ہم ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ آپ کا زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک آدھا مینٹور لازمی ہونا چاہیے جن کے ساتھ آپ اپنے زندگی کے مسائل شیئر کر سکیں اور وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ان کا حل بتا سکے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ اویئرنیس سیشنز بہت ہونے چاہیے مینٹل ہیلتھ کے اوپر، اور اگر کوئی مسائل ہو بھی رہے ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے سب کانشیس میں وہ باتیں بار بار جاتی رہیں اور آپ کے سب کانشیس تک پہنچ جائیں اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ والا سٹیپ لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑے۔ تیسری بات، اور بہت امپورٹنٹ بات، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان اسٹوڈنٹ کے پاس پہلے بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہے، اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کو جانے دو، اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ از آلویز دا بیسٹ پلانر۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اتنا ایمان ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا ڈگری میں کوئی ایشو ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں تو آپ اس بات کو ضرور سمجھیں، یا میں خود کو بھی یہی کہتا ہوتا ہوں، میں خود بھی طالب علم، تم خود کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ از آلویز دا بیسٹ پلانر، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو آپ کی زندگی میں لا رہا ہے وہی سب کچھ ہے، جو لے کے جا رہا ہے وہ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس کے اوپر یہ بات کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ، ہمیں اپنے بنانے والے کے ساتھ، جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق مزید سٹرونگ کرنا چاہیے، چونکہ یہ خودکشی والا ہمارے جو اسلام میں بھی حرام ہے۔ تو جب آپ کا تعلق سپر نیچرل کے ساتھ ہوگا، جس نے آپ کو بنایا ہے، بنانے والے کے ساتھ ہوگا، تو آپ 1000 دفعہ کچھ چیزیں سوچیں گے، یہ سٹیپ لینے سے پہلے۔ تو ہم جو ہے ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اویس بھائی کے لیے، اور آئندہ آنے والے جو بھی مسائل ہوں گے یا جس طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ اس طرح کا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اویئرنیس سیشن مزید کنڈکٹ کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی بچہ کسی بھی طرح سے کوئی ٹراما سے گزر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم تک بتا سکے، ہمارے تک اس کی بات پہنچ سکے۔ بہت زیادہ مسائل ہوں گے، نو ڈاؤٹ، ہر بندے کی زندگی میں مسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جیسے فرماتا ہے کہ یہ زندگی بہت مشکل ہے، یہ سخت سفر ہے، جیسے ہمارے شیخ صاحب استاد فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی واقعی بہت مشکل سفر ہے۔ یونیورسٹی لائف ہو، آپ کی پرسنل لائف ہو، آپ کی پروفیشنل لائف ہو، بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس میں بہت زیادہ مزید مسائل آتے رہیں گے، تو ایٹ لیسٹ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، ہمارے بنانے والے کے ساتھ ہوگا، تو ہم اس طرح کا سٹیپ لینے سے پہلے 1000 دفعہ اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں سوچیں گے۔ اس بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزتوں کا مالک بھی وہی ہے، ذلتوں کا مالک بھی وہی ہے، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ تو جب ہمارا اس بات پہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ از ایوری تھنگ، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اٹینڈنس کے ایشوز، یہ رشتے کے مسائل، یہ یونیورسٹی لائف کے مسائل، یہ بڑے چھوٹے لگنے لگیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ضرور گزرنا چاہیے، انسان سٹرونگ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جب آپ کا تعلق کسی بڑی چیز کے ساتھ ہوگا، کسی سپر نیچرل کے ساتھ ہوگا، تو آپ 1000 دفعہ کچھ چیزوں کو سوچنے سے، کچھ کرنے سے پہلے سوچیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔